بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 راتیں کس ماہ میں تھے؟ حضرت ابن عباس اور مجاہد و دیگر اہل علم رحمہم اللہ نے 40 راتوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ ماہ ذوالقعدہ کی 30 راتیں مکمل اور بعد میں ذوالحجہ کے 10 راتوں کے ساتھ 40 راتیں مکمل ہو گئے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے دن مذکورہ کلام فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مکمل کیا اور دنیا والوں کے لیے اپنے دلیل و حجت قائم کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پورا کیا تو آپ روزہ دار تھے، اور اس پوری مدت میں آپ نے کھانا بالکل نہ کھایا۔ جب 1 ماہ مکمل ہوا تو انہوں نے درخت کا ایک چھلکا پکڑ کر چبایا تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، تو اس طرح 40 راتیں مکمل ہوں گے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ان الخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ کی ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر اپنے بھائی کو اپنا نائب مقرر کیا، جو ان میں معظم و مکرم و پسندیدہ شخصیت تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ اللہ نے ان کو آپ کا وزیر مقرر کیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی، اور یہ بات ہارون علیہ السلام کی نبوت کا شایع شان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے، یعنی اس وقت پر جو ان کو آنے کے لیے تیار کیا تھا، اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی ہوا۔ البتہ ان کو اپنی گفتگو سنائی نہیں، آواز دی، ان سے سرگوشیاں کیں اور انہیں قریب کیا، اور یہ بہت بلند مراتبہ ہے، اور یہ عظیم منصب ہے اور اونچا درجہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ جب ان کو بلند مرتبہ اور اونچا مقام حاصل ہوا اور انہوں نے اللہ کی گفتگو سے، تو انہوں نے اپنے اور اس کے درمیان پردو ہٹا دینے کا سوال کیا اور التجا کی کہ جو عظیم ہے اور اس سے آنکھیں دنیا میں نہیں پا سکتے، وہ دلیل کے لحاظ سے بڑا قوی ہے اور واضح ہے۔ فرمایا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تجھے ہرگز دیکھ سکتا ہے۔ پہلے کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے کوئی زندہ نہیں دیکھ سکا، اگر دیکھے گا تو مر جائیں گے، اور اگر کوئی غیر جاندار چیز دیکھیں گے تو ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پردہ نور ہے، اور ایک روایت میں نار آگ کا لفظی ہے، اگر وہ اسے دور کرے تو اس کی چہرہ کی روشنی اس کی حد نگاہ تک تمام چیزوں کو جلا کر دیا جائیں گے۔ آیت لا تدرک الابصار کے متعلق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا نور ہی تو ہے، اگر وہ کسی چیز کے لیے ظاہر ہو جائے تو وہ چیز اس کے سامنے قائم نہ رہ سکے بلکہ تباہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کی تجلی اس سے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ کر اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ متعلق حضرت مجاہد فرماتے ہیں کیونکہ وہ تجھ سے زیادہ بڑا اور زیادہ سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ قائم نہ رہ سکا بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی یہ کیفیت اور حالت دیکھ کر خود بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہم نے اپنی تفسیر حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ آیت فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا پڑھی، اور آپ نے اپنے انگوٹھا چنگلیا کے اوپر والے جوڑ پر رکھ کر فرمایا کہ اللہ نے صرف اتنی تجلی کی تو پہاڑ زمین میں دنس گئے۔ حضرت صدی رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی تجلی چنگلی کی برابر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی مٹی ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کر گر پڑے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فوت ہو گئے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے فلما آفاق کا لفظ ہے، جب ہوش میں آئے، اور آفاق غشا سے ہوتا ہے، فوت ہونے سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو پاک ہے۔ یہ تنزیہ و تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم و جلیل کہ اسے کوئی نہیں دے سکتا، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی آئندہ دیدار کا سوال ہی نہیں کروں گا۔ پہلے ایمان لانے والوں کہ کوئی زندہ تجھے دیکھے گا وہ مر جائیں گے، اگر کوئی غیر جاندار تجھے دیکھ سکے تو وہ اپنے جگہ سے لڑک جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت نہ تو فوقیت نہ دو، کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ طور پہاڑ کے پاس بے ہوش ہونے کے سبب آپ بے ہوش نہیں ہو جائیں گے۔ بخاری کے الفاظ میں مذکورہ حدیث سے پہلے اس یہود کا قصہ بیان ہوا ہے جس کے چہرے پر اس وقت تک انصاری صحابی نے تپڑ رسید کیا جب اس نے کہا تھا کہ انہیں اس کی ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فوقیت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اور بخاری اور مسلم اور حضرت ابو ہریرہ کی طریق سے بھی مذکورہ بالا حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ وہاں صرف یہ فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہارِ توضع اور انکساری یہ مذکوریت بات ہے ارشاد فرمائی یا غضب اور تعصب کی وجہ سے فضیلت دینے سے منع کیا، یا یہ حدیث کا منشا یہ ہے کہ فضیلت دینا تمہاری کام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ جس کو چاہے درجات کے لحاظ سے دوسرے پر فضیلت عطا کرے۔ یہ کام رائے کے ساتھ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کے کرنے اور بتانے پر ہوگا۔ البتہ ان لوگوں کی رائے محل نظر اور قابل اعتراض ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے مذکورہ بات اپنے افضل ہونے کے علم سے پہلے کی ہے، جب آپ کو اپنے افضل ہونے کے اطلاع ملی تو یہ پہلی بات منسوخ کر دی گئی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے حنین کے سال ہجرت کی ہے اور غزوہ حنین میں شوال 8 کا واقعہ، اور یہ بعید ہے کہ آپ کو نسخ کا علم ہے، اس سے بھی بعد میں ہوا ہے۔ اور اس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے کہ ہم تمہیں بہترین امت میں سے ہوں جو لوگ کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، اور امت کامل ہونا اپنے نبی کے شرف کے بنا پر ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن آدم تمام اولاد سردار ہوں گے، اور یہ فخر نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔
پھر آپ نے مقام محمود کے ساتھ اپنے خاص ہونے کا تذکرہ کیا، جس کے بعد اولین اور آخرین سب لوگ رشک کریں گے۔ انبیاء اور رسول بھی اس مرتبہ و مقام سے الگ رہیں گے، حتیٰ کہ اولو العزم اور اکابر اور کامل ترین رسول حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ یہ حدیث دلیل ہے، بے ہوش قیامت کے میدان میں تمام مخلوق پر چھا جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ظاہر ہو گئے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت و نورانیت کی وجہ سے مدہوش ہو جائیں گے۔